بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشل۔ ناظرین، کل ایک بار پھر جمعہ ہے جو ہمیشہ پی ٹی ایم مسلم لیگ نون پر بھاری رہا ہے، اور کل پھر جو ہے سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہیں۔ دو مزید جو کیسز ہیں ان پر اہم سماعت ہے۔ ایک الیکشن کے حوالے سے جو 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس موجود ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے، تو کل اس پر سماعت ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرا دیا ہے وہاں پر اپنا جواب کہ جی یہ مذاکرات ہوئے، یہ پیش رفت ہوئی اور حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو کل ایک الیکشن کے حوالے سے کیس ہے جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، دوسرا جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جس پر جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کل حکومتی ٹبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے عدالت میں، اور کل بڑا کچھ جو ہے وہ ہو جائے ایسا جو ہے وہ ماحول نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت مسلسل جو ہے آئین کی خلاف ورزی پر تلی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے لڑائی کی فضا جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ فرار کے راستے جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ تو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ان دونوں کیسز پہ جو ہے وہ سماعت مقرر کر دی ہے، اور کل جمعے کو جو ہے وہ ان دونوں کیسز کی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے۔ سب سے پہلے کہ آج جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اس جو قانون ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو از خود نوٹس کا جو حق ہے، جو استحقاق ہے ان کا، اس پہ جو قدغن لگانے کی کوشش کی گئی اس پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا ہے۔ آج ایک تو یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے، 14 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ریمارکس تھے، اور کل اب حکومتی ٹیم کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں طلب کر لیا ہے۔ تو کل ان دونوں کیسز کی جو سماعت ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ہیلے بہانوں کے ساتھ جو ہے حکومت اتنا ٹائم جو ہے وہ گین کر چکی ہے، حکومت اتنا ٹائم جو ہے وہ نکال چکی ہے، اب اس کے بعد شاید مشکل ہو جائے۔ کل جو سماعت ہے اس میں اگر حکومتی جو وکلا ہیں وہ دفاع نہ کر سکے، وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، تو شاید پھر لارجر بینچ جو ہے وہ توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دے، اور توہین عدالت کی کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور وزیر اعظم کی جو ہے وہ قربانی یوسف رضا گیلانی کی طرح توہین عدالت میں جو ہے وہ شہباز شریف کی بھی جو ہے وہ قربانی نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو مریم نواز کی جو ہے وہ دلی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے چچا جان جو ہے وہ بلی کے بکرے بن جائیں، اور اس کے بعد جو وزارت عظمیٰ کا راستہ ہے وہ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے کبھی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ، کبھی دیگر ججز پہ جو ہے وہ حملے کیے جاتے رہے، کبھی ان پہ الزام تراشیاں، کبھی آڈیو ویڈیو، کچھ کام نہیں آیا۔ کل سماعت ہونے جا رہی ہے بروز جمعہ، اور کل کی سماعت میں جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید حکومت کی جو روانگی کا وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ دوسری جانب آج عمران خان صاحب ویل چیئر پہ جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جو یہ کہتے تھے کہ وہ بنی گالہ میں وہ زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہا، وہ زخمی ہو کے ویل چیئر پہ ہو کے بھی عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو یہاں سرٹیفکیٹ جمع کرا کے گیا تھا اپنی بیماریوں کے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وینٹیلیٹر کا مریض ہے اور یہ آخری سانسیں ہیں جو موصوف کی چل رہی ہیں، اور وہ جیسے ہی یہاں سے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کی طبیعت بالکل بشاش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ لندن کے ریسٹورنٹوں سے لے کے یورپ کے ٹور تک، اور یورپ کے ٹور سے لے کے جدہ اور مکے اور مدینہ تک جو ہے وہ ابھی آئے ہیں، عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ شاید ڈاکٹروں نے ان کو مشورہ دے رکھا ہے کہ پاکستان کی حدود میں جیسے ہی طیارہ داخل ہوگا تو شاید آپ کی طبیعت پھر جو ہے وہ پہلے جیسی ہو جائے۔ تو ایک وہ فراری ہے، اور دوسری طرف قوم کا کھلاڑی ہے
کہ جو عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، آج ویل چیئر پہ وہ پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم صادر کیا تھا کہ اگر عمران خان پیش نہ ہوئے تو عمران خان کی جو پوری ضمانتیں ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ تو آج صبح عمران خان روانہ ہوئے زمان پارک سے اور اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد میں غیر معمولی صورتحال تھی، رینجرز تعینات تھی۔ رینجرز کے بعد جو ڈپلائی کیا گیا وہ لیویز جو ہے جس کو ایف سی کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ تعینات تھی، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تعینات تھی، اور عمران خان صاحب وہاں پہنچے۔ عمران خان صاحب وہاں پہنچنے کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہے روسٹرم پہ تھے، اور ان کی جو ہے وہاں پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد وہ بینچ اٹھا، پر بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ 14 دن کی یعنی کہ 2 ہفتے کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے آج بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین کی جا رہی ہے، تو یہ آئین سے کھیلنے کے متعارف ہے۔ یہ عدالتی جو فیصلے ہیں ان کو جو ہے نہیں مان رہے ہیں، اور انہوں نے ہفتے کو جو ہے وہ قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ قوم نکلے، اور قوم نکل کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہفتے کو جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرے۔ عمران خان صاحب نے وہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ حکومت لائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جن کے کندھوں پر آئی ہے، وہ اب ان کو جو ہے عوام میں نہیں جتوا سکتے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہاں پیشی کے دوران ہوتی رہی۔ کوشش یہ کی گئی کہ آج عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ماحول بھی نظر آ رہا تھا، پر حکومت نے جو ہے وہ یہ غلطی نہیں کری۔ اگر حکومت یہ غلطی کر لیتی تو ہو سکتا تھا کہ آج پاکستان کے مختلف صوبوں مختلف شہروں میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ مختلف ہوتی۔ تو ایک طرف تو جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی مذاکرات کی، دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی تھی، دوسری طرف جو ہے وہ کبھی پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے تھے، کبھی جو ہے وہ دیگر رہنماؤں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا تھا۔ تو یہ حکومت سنجیدہ تو ویسے ہی نظر نہیں آ رہی تھی مذاکرات میں، اور اب کل جو ہے بڑی سماعتیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوائیں جو ہے وہ کس رخ پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور محسوس اب ایسا ہو رہا ہے کہ شاید حکومت نے جو اس آئینی ادارے سے ٹکرائی ہے، جو ٹکر لی ہے، اب اس کا اختتام جو ہے وہ کسی ایک کے گھر جانے پہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گھر روانہ ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کل جمعے کو سماعت ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔